اللہ جانے کہ مستورات اس بات پہ خوش ہوں گی، ناراض ہوں گی، جو ہوں گی، لیکن جو بات حقیقت ہے وہ ہے کہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حق دیا ہے دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کا، ان تمام شرائط کے ساتھ کہ اگر تم عدل نہ کر سکو پھر ایک ہی ازدواج کرنا، اور اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اگر ازدواج کے موقع پر خاتون عقد میں یہ شرط کر لے کہ آپ جب تک میرے ازدواج میں ہیں اس وقت تک دوسری شادی آپ نہیں کریں گے، اور مرد اس کو قبول کر لے، تو یہ عقد اسی شرط پر ہو رہا ہے، اچھا، یعنی اسی بیس پر ہو رہا ہے اب یہ، تو ایسی صورت میں پھر اس مرد پر اس شرط کی پابندی کرنا لازم ہے، اور وہ گویا اگر اس کو توڑ دیتا ہے تو عہد شکنی کر رہا ہے، چونکہ وہ پہلے عہد کر چکا ہے اور اسی عہد پر وہ عقد کر رہا ہے اس خاتون سے، تو یہ ایک معاملہ استثناء ہے۔ دوسرا یہ کہ فرض کی یہ عہد نہ بھی ہوا ہو لیکن انہوں نے دوسری شادی کر لی اور خاتون کو برا لگا، جیسے کہ تقریباً شاید 90% معاملات میں ایسا ہوتا ہو کہ برا لگا، اب وہ خلا لینا چاہیں تو وہ ریکویسٹ کر سکتی ہیں، اب بھی کورٹ زبردستی جاری نہیں کر سکتی فقہ جعفریہ کے مطابق، یعنی یہ کہ اگر مرد نہیں چاہ رہا، چونکہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا، اس نے اپنا ایک حق استعمال کیا ہے، یہ سب اسی مفروضے پر ہے کہ وہ اپنی پہلی زوجہ کا حق ادا کر رہے ہیں، کوئی ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے، کوئی ابیوز نہیں ہے، نانفقہ بھی دے رہے ہیں، تو اب وہ ریکویسٹ پھر بھی کر سکتی ہے خاتون کہ نہیں آپ نے چونکہ دوسری شادی کر لی ہے تو میں خلا چاہتی ہوں اور آپ مجھے آزاد کر دیں، اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، تو ایسی صورت میں وہ خلا اس طرح سے کہ کچھ مال بخش دیں، یعنی مہر معاف کر دیں اپنا، یا کوئی اور اپنا مال انہیں دے دیں، اس کے بعد خلا جاری کروا دیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ یہ طلاق ولائی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اتھارٹی کے ساتھ قاضی ان کی جانب سے جاری کر دیں بغیر شوہر کی